ہم اس وقت آئرلینڈ میں اپنے ادارے ساؤتھ ڈبلن مکتب میں موجود ہیں، اس کے آفس میں ہیں۔ آج جمعہ کا دن تھا، ہمارا جمعہ نماز الحمدللہ ابھی ہم نے ادا کی۔ اور آج کی جمعہ کی نماز کی خاص بات یہ ہے کہ ماشاء اللہ بردر ظفر ماجد یہ ہمارے گیسٹ ہیں، ہمارے پاس آئے ہیں، آئرلینڈ میں آئے ہیں یہ ایک سیمینار کرنے کے لیے۔ اور ہم آپس میں پہلے ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن پھر ادارے کے تھرو ایک رابطہ ہوا، تو انہوں نے آج انٹروڈکٹری ٹاک کی ہے ہماری مسجد میں جمعے کی گیدرنگ میں ماشاء اللہ۔ تو زیادہ تو انہیں ہی میں بولنے کا موقع دوں گا، اور بلکہ انہیں ہی کہوں گا کہ اپنے بارے میں بتائیں۔ میرا ریسنٹلی ان سے تعارف ہوا اینڈ آئی ایم امپریسڈ کہ بیسیکلی ظفر ماجد صاحب ایک دائی ہیں، دین کے دائی ہیں، لیکن ان کی دعوت ماشاء اللہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اسپریچول یا جسے جو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق ہوتا ہے اس کے اوپر ان کی دعوت، جس کی آج کل بیسیکلی میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ضرورت ہے، اس پہ ماشاءاللہ یہ بہت کام کر رہے ہیں۔ اور دوسری ان کی خوبی جو مجھے ابھی تک پتہ چلی ہے اور میں نے دیکھی ہے کہ یہ ویری ہائی ٹیکنالوجی بھی یوز کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ظفر ماجد بھائی، ویلکم ٹو آئرلینڈ ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ خیر، آپ نے دعوت دی، آپ کی مہمان نوازی کا سب سے دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نہیں، آپ ہمارے پاس آئے، ہمیں بہت خوشی ہے، اور اٹس آپ سے جو ایک تعارف ہوا جی ہے، آئی تھنک اٹ از سم تھنگ کہ یہ انشاءاللہ ان دا لانگ رن بھی اس کے بہت سارے بینیفٹس ہوں گے۔ بے شک بے شک، آپ دیکھیں نا، جو تعلقات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مطلب بنیاد پہ بنے ہوئے دین کے خلوص جو رشتے ہوتے ہیں نا، اصلی وہ تعلقات وہ ہوتے ہیں۔ جو باقی تو دنیاوی تعلقات ہوتے ہیں، مطلب پرست، وہ مطلب ایک وہ کہتا ہوں میں ٹرانزیکشنل، آپ میرے لیے کچھ کریں گے، میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، جب میں آپ کے لیے، اگر آپ میرے لیے وہ بند کر دیں تو میری اور آپ کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ یہ دوستی وہ ہوتی ہے جو اللہ کی وجہ سے ہو۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اچھا، آپ ویسے تو آپ کا پروفیشن بھی ہے، آپ کا بزنس ہے، آئی ٹی سے ریلیٹڈ بزنس ہے، جی جی لیکن آپ جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ پیورلی فی سبیل اللہ ہے۔ جی جی الحمدللہ۔ اور ابھی بھی آپ آئرلینڈ میں آئے ہیں، ایک سیمینار کر رہے ہیں، جی جی اور الحمدللہ آئی ایم سو گلیڈ ٹو سی اینڈ امپریس ٹو سی کہ آپ سارا کچھ ایک اپنے خرچے پر کر رہے ہیں، جی جی اپنے طور پر آئے ہیں، اور یہاں پہ لوگوں کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور آپ انہیں پھر اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق بنانے کی ایک کوشش کر رہے ہیں۔ جی جی، سب سے پہلے تو جب اس روحانی سفر ہمارا طے ہوا، تو سب سے پہلے ہمیں خود اپنے معاملات درست کرنے پڑتے ہیں، خود ابھی بھی کر رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ تو مرتے دم تک یہ جدوجہد جاری رہے گی کہ اپنے آپ کو درست کرنا، شیطان اور نفس کو قابو کرنا، اور ایک ایسا اپنے آپ کو ایک تزکیہ نفس کے ذریعے اپنے آپ کو پاک صاف کرنا، تو یہ تو مرتے دم تک جاری رہے گا۔ لیکن اس کے یہ نہیں ہے کہ ہم جب تک ہم خود پرفیکشن تک پہنچ جائیں تو پھر ہم کو دین کا کام کریں گے، دائی بنیں گے، نہیں۔ ہمارے استاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ان کی یہ قول تھا کہ آپ کو اگر ایک حدیث بھی پتہ چل جائے، ایک قرآن کی آیت بھی پتہ چل جائے، آپ نکلیں لوگوں کو تعلیم دیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ ساتھ ساتھ اس مطلب کارواں میں ہمارے اپنا جو تزکیہ نفس ہوتا ہے، وہ اس پر زیادہ تیزی سے پھر ہمارا اپنا روحانی سفر جاری ہو جاتا ہے پھر۔ ہاں ماشاء اللہ۔ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک دور تھا جس وقت صرف دین کا علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو بڑا بڑا سفر کرنا پڑتا تھا، دور دور جانا پڑتا تھا، لیکن اب دور اس طرح کا چینج ہو گیا کہ جو تو علم ہے وہ ویری ایزیلی ایکسیسیبل ہو گیا، ہر جگہ پر علم تو موجود ہے، جسے لیکن وہ ایک انفارمیشن کے طور پر ہی ہے، وہ صرف ہمارے دماغ کے اندر تک تو آ جاتا ہے، لیکن ہماری زندگیوں میں اس کو اتارنے کے لیے ایک علیحدہ محنت کی ضرورت ہے۔ بالکل، دیکھیں علم اتنی آسانی سے ہمارے پاس آ گیا کہ پورا قرآن، پورے حدیث کے جتنی بھی کلیکشنز ہیں وہ ایک فون کے اندر آپ کے پاس ہیں، آپ کے فنگر ٹپس پہ یہ ساری انفارمیشن اب اویلیبل ہے۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایسا دور آ گیا ہے، تو آپ کو بڑے بڑے دنیا کے عام مفتیوں سے بھی زیادہ نالج آپ کے فون کے اندر ملے گا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کی قدر ختم ہو رہی ہے، کیونکہ ہمیں اتنا سفر، اتنا مطلب قسم جہاد نہیں کرنا پڑا ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ہم تو بڑی آسانی سے چیزیں ملی ہوئی ہیں، اس لیے ان کی قدر نہیں ہے۔ اور جہاں آپ نے جو بات کی نا کہ اب علم کا دور ختم ہو گیا ہے ہماری زندگی میں، اپنی بات کر رہا ہوں، اتنا بیان، اتنے لیکچر سنے، آن لائن آف لائن،
اب وقت آ گیا ہے کہ ان پر عمل کریں. اب علم کی اتنی زیادہ مطلب نالج آ گئی ہے دماغ میں کہ اس پر عمل کرنے کے لیے وہ دل پر نہیں اتر رہی ہے اس وقت, اور ہماری زندگی وہ تبدیل نہیں ہو رہی, ہم وہ مینیفیسٹ نہیں ہو رہی, اس لیے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب چلو علم کا مقصد ہے صرف نالج بڑھانا, اس کو عمل کرنے کی طرف ہم نہیں جاتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ آپ اس میں کیا ایک آپ انٹریکٹ کرتے ہیں لوگوں سے, آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ چیز جو ہمارے پاس علم ہے یہ ہماری عملی زندگی میں آ جائے, کیا کیا کرنا چاہیے؟ اس میں کچھ خاص چیزیں ہیں. سب سے پہلے انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ایز اے امہ ہم سوئے ہوئے ہیں, ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے ہیں, اور وہ نیند کیا ہے کہ ہم دنیا کی محبت اور خبث میں پھنسے ہوئے ہیں. اور جب تک ہم اپنا قبلہ ٹھیک نہیں کرتے نا تب تک ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی. اگر میرے دل میں میری زندگی کا مشن ہے کہ دنیا حاصل کرنا, کہ میں نے کسی عورت کو اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے, میں نے عہدہ, دولت یا شہرت, ان چیزوں کو اپنا ایک مقام مقصد بنایا ہوا ہے, تو تب تک میں اس چیزوں کو بدلوں نہ, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کا مقصد نہ بناؤں, وہ تبدیلی میری زندگی میں نہیں آئے گی. تو سب سے پہلے ہم جو اپنے تبلیغ میں جو کام کرتے ہیں وہ لوگوں کو 5 چیزیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے ہماری شناخت, ہم کون ہیں, ٹھیک ہے, ہم ایک وجود کے اندر, ہمارے اندر ایک روح ہے, ایک دماغ ہے, ایک روحانی قلب ہے, ایک نفس ہے. ان چیزوں کو پہچانیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ میں صرف اور صرف ایک جسم ہوں, اس جسم کو میں کھانا دیتا ہوں, پینا دیتا ہوں, جسمانی جو لذت ہوتی ہے وہ دیتا ہوں, لیکن یہ نہیں سوچتے یا پتہ ہمیں کہ اس روح جو ہے اس کی خوراک کیا ہے. یہ نفس ہے, یہ کس طرح انسان کو تباہ اور برباد کر دیتی ہے. اگر اس کے بارے میں نہ جانیں اور اس کو کنٹرول کرنا نہ سیکھیں, اگر یہ آؤٹ آف کنٹرول ہوگی تو پھر سمجھو آپ اس کے غلام بن گئے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. پہلے تو سب سے آپ اپنے آپ کو پہچانیں. دوسرا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے بارے میں سیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے. اس کے بارے میں ہم نے کبھی سیکھا نہیں, صرف جانتے ہیں کہ ایک رب ہے, چلو کبھی کبھار نماز پڑھتا ہوں تو یاد کر لیتا ہوں ان کو, لیکن وہ بھی نہیں کرتے اچھے طریقے سے. نماز میں کے دوران مسئلے پر کھڑے ہو کر دنیاوی سوچیں دماغ میں بڑی ہوتی ہیں, اور یہ بس ایک ایکسرسائز, ایک ریچول کی طرح نماز پڑھ کے پھر پھر کر کے نکل پڑے مسجد کے باہر یا مسلح سے اٹھ کر. نماز کا ہم نے صحیح مقصد نہیں پتا کہ اس کی ایک ٹریننگ ہے باقی زندگی تبدیل کرنے کے لیے. زکوٰۃ, رمضان, حج, عمرہ, یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب ٹریننگ ہے تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خلیفہ بن سکیں جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نمائندہ بنا کر بھیجا تھا. تو یہ 2 چیزیں ہیں. سب سے پہلے اپنی شناخت, ہوا میں کون ہوں. پھر ہمارا رب کون ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں. تیسرا, پھر اس دنیا کی حقیقت سمجھیں, یہ دنیا کیا چیز ہے. اس دنیا, مثال کے طور پر لوگ کافی کہتے ہیں جی یہ دنیا میں بڑے ظلم ہو رہے ہیں, دنیا میں یہ لڑائیاں, یہ فساد, یہ قتل و غارت, یہ کیوں, اور یہ دنیا ایک اچھی چیز نہیں ہے, اس میں مطلب بڑا نقصان ہے. لیکن دنیا ٹھیک ہے, دنیا اچھی ہے, دنیا اللہ کی مخلوق ہے. اس میں جو مقصد تھا دنیا کا وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے, وہ ہے کہ میرے اور آپ کی آزمائش لے رہی ہے. سبحان اللہ. چوتھی چیز, مقصد کیا ہے ہمارے پیدائش کا, اللہ تعالیٰ نے کیوں ہماری تخلیق کی, ہمیں کیوں دنیا میں بھیجا گیا. اور آخری چیز, اگر ایک بار پرپس, مقصد سمجھ آ جائے تو اس کو حاصل کس طرح کیا جائے. اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں, دیکھیں آپ نے غلط مقصد بنایا ہوا, آپ کا مقصد تو یہ ہے, آپ مطلب اس وقت ڈبلن میں بیٹھے ہیں, آپ کو تو بیلفاسٹ پہنچنا ہے, آپ کو لنڈن پہنچنا ہے, تو آپ کہیں ٹھیک ہے آپ نے تو بتا دیا, رستہ بھی تو بتائیں نا, وہاں پہنچنا کس طرح ہے. تو یہ ہمارا جو مشن ہے, ساری چیزیں ہم کور کرتے ہیں. لوگوں کو نیند سے جگائیں, ان کو مقصد بتائیں اور مقصد تک پہنچنے کا راستہ بھی بتائیں. ماشاءاللہ, ماشاءاللہ, بڑی پیاری بات ہے کہ اس میں خاص طور پہ یہ جو آپ نے بات کی ہے, یہ ویسے ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اکثر دنیا سے شکایت کرتے ہیں, زمانہ خراب ہے, دنیا خراب ہے. تو اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو سارا کچھ چلا تو نظام اللہ تعالیٰ ہی رہے ہیں. جی جی. لیکن اگر دنیا میں ہمیں کچھ امپرفیکشن نظر آ رہی ہے, کوئی خرابی نظر آ رہی ہے, تو بیسیکلی وہ دنیا خراب نہیں ہے, بلکہ وہ تو ہمارے شاید ایک ٹیسٹ کے لیے ایک جو چیز بنی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس کے ساتھ ڈیل کیسے کر رہے ہیں. میں صحیح سمجھوں اس بات کو؟ بالکل بالکل. تو یہ چیز اب ہمارا ریئیکشن, ہمارا ریئیکشن, جی جی جی, تو وہ جو دنیا کی طرف سے ایک ایکشن آ رہا ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ ایکشن خراب ہے, وہ ایکشن
کو ویسے ہی ہونا تھا کیونکہ وہ ہمارا ٹیسٹ ہے, اصل چیز ہمارا ریئیکشن ہے. بالکل. اس کے 3 وجوہات ہوتے ہیں. اچھا. ایک ظالم حکمران ہیں جو اپنی ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ خود جو کرنا چاہتے ہیں کر سکے. آزمائش ہے یہ دنیا. میں اگر اچھائی کی طرف جانا چاہتا ہوں یا برائی کی طرف سے, یہ میرے اختیار میں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار ایک فری ول دی ہوئی ہے, اپنی مرضی دی ہوئی ہے. تو یہ جو لوگ ہیں وہ اپنی مرضی استعمال کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف, اور اس کی وجہ سے کچھ لوگ ہیں وہ ظلم کی چکس میں پیس رہے ہیں اس کی وجہ سے. تو وہ انسانی مطلب جو ایکشنز ہیں, جو اللہ کے نافرمانی ہو رہی ہے, اس کی وجہ سے وہ حالات خراب ہے. ٹھیک ہے, وہ انسانوں کی وجہ سے, دنیا کی وجہ سے نہیں, انسانوں کی مرضی جو اللہ کے خلاف چل رہی ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, پھر آپ پر ایسے مصیبت انڈیویجولی آ سکتی ہے آپ کے گناہوں کی وجہ سے, اور آپ توبہ نہ کریں آپ کی مصیبت ہوتی ہے وہ. ٹھیک ہے. تیسرا, ابتلا, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے ایسی آزمائش بھیجیں گے آپ کا مقام اونچا کرنے کے لیے, تاکہ اس ابتلا, اس جو ٹیسٹ کو کہیں آزمائش کے ذریعے سے آپ کے گناہوں بخش جائیں گے, آپ کا مقام روحانی لحاظ سے اوپر ہوگا. اگر یہ ہم اپنے اعمال کے ذریعے سے کرتے تو کبھی نہ پہنچ سکتے اس مقام پر. ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کی وجہ سے ہمارے اوپر ایسے حالات لاتے ہیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, یہ تو بڑی قیمتی باتیں ہیں, اور یہ شاید اس کے اوپر بڑی لمبی بات بھی ہونی چاہیے, اور انشاءاللہ مزید کرتے بھی رہیں گے. اب لاسٹ چیز آپ کی ماشاء اللہ جو دعویٰ کی ٹیکنیکس ہیں, ایک تو آپ سیمینارز کرتے ہیں, اور دوسرا جو ہے آپ بڑی لیٹسٹ ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں. جی. میں نے دیکھا ہے کہ آپ اس میں کچھ AI اور جو AI بھی آپ یوز کر رہے ہیں, اور بہت ہی ایون کہ کچھ مووی سے کلپس لے کر ان کو موڈیفائی تھوڑا سا اس طرح کر کے ایک دعویٰ کی نیت سے جس طرح آپ نے بنایا, دیٹ واز امیزنگ. تو یہ آپ کو آئیڈیا کیسے آیا, اور اس میں آپ کیا پرسپیکٹیو سوچتے ہیں کہ بھئی فیوچر میں اس کا کتنا بینیفٹ ہوگا لوگوں کو؟ دیکھیں, وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل AI ٹیکنالوجی کا دور ہے. اگر جو لوگ اپنا بے حیائی پھیلا رہے ہیں, گناہ پھیلا رہے ہیں اور معاشرہ خراب کر رہے ہیں ان ٹیکنالوجی کے ذریعے سے, تو ہم وہی ٹیکنالوجی اچھائی پھیلانے میں کیوں نہیں استعمال کر رہے ہیں؟ کیونکہ ٹیکنالوجی میں خرابی نہیں ہے, خرابی ہے جس بندے میں جو اس ٹیکنالوجی کے ذریعے سے اوروں کو خراب کر رہے ہیں. ہمارا حق بنتا ہے, ہمارا یہ پر ایک ڈیوٹی بنتی ہے کہ انہی چیزوں, انہی پلیٹ فارمز کو استعمال کریں دین کے لیے. اگر ہم نہ کریں گے اور آگے جو نیگیٹو فورسز ہیں وہ استعمال کریں تو ہم تو پیچھے رہ جائیں گے. تو یہ چیز ہم کافی مطلب حد تک مس کر جاتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی کا پوٹینشیل کیا ہے. صحیح ہے, بالکل. اس میں میری بھی ایک تھوڑی سی اس طرح رائے ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو بڑوں نے شاید تھوڑی سی دیر کی ٹیکنالوجی کو اپنانے میں, جی, اور ایون کہ اس کے اگینسٹ بھی رہے, اور اس میں وہ صحیح بھی تھے. میں مانتا ہوں کہ ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کے جنرلی خاص طور پہ ماڈرن ٹیکنالوجی کے کچھ جو نقصانات ہیں ان سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن آئی تھنک کہ اس میں تھوڑا سا ان کا اوور ریئیکشن تھا, جس کی وجہ سے وہ ایک سپیس, ایک ویکیوم سا کریٹ ہو گیا کہ وہ جو ٹیکنالوجی پہ ساری پھر شروع میں ایٹ لیسٹ جو نیگیٹو فورسز تھیں, جو نیگیٹو مائنڈڈ پیپل تھے, ان کا غلبہ ہو گیا, اور وہ پھر انہی کا میسج پوری دنیا میں بڑے زور سے اور بڑے پاورفل طریقے سے اسپریڈ ہو گیا. جبکہ جو اچھا میسج اسی پلیٹ فارم سے اسپریڈ ہو سکتا تھا, وہاں پہ خلا پیدا ہو گئی, اور وہ جو خلا پیدا ہوئی وہ بھی پھر ان لوگوں نے لے لی, اور وہ ساری کی ساری سپیس ان سے. اب ہم ابھی بھی کیچ اپ پلے کر رہے ہیں نا, کیچ اپ پلے کر رہے ہیں. جی, ہم مطلب اس حد تک پہنچے نہیں. میں صاحب پہلے ہی بات کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ جس طریقے سے ہمارے مذہب کے خلاف جو پلیٹ فارمز بنے ہوئے ہیں, جو میڈیا بنی ہوئی ہے, مین اسٹریم ہی سمجھیں, وہ زیادہ عروج پہ ہے. لیکن ہمیں کہ مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں پیدا کی ہیں کہ ہم اس پر کیچ اپ کر کے ان پر زیادہ اپنا میسج پھیلا سکتے ہیں, لیکن کوشش کرنی چاہیے. صحیح ہے جی, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, اور انشاءاللہ یہ باتیں جاری بھی رہیں گی. اب یہ بہت ایک لمبی ویڈیو نہ بن جائے تو اس کو ہم یہاں پہ انشاءاللہ اس سیشن کو ختم کرتے ہیں. اب میری آڈینس زیادہ تر پاکستان میں ہے. جی, تو آپ پاکستانیوں کو کوئی اس وقت اگر کوئی بھی بات آپ کے ذہن میں آئے یا کوئی مشورہ یا نصیحت کرنا چاہیں. دیکھیں, پاکستان بنا تھا اسلام کے نام کے اوپر. کیا ہم نے واقعہ وہاں پہ اسلام نافذ کیا کہ نہیں؟ یہ ایک افسوس کی بات ہے کہ اس ایک ملک جس نے اسلام کے نام پر جو پیدا ہوا تھا,
اب اس میں کوئی اسلام نظر نہیں آتا جس طریقے سے ہونا چاہیے. ویسے ہم مسلمان ہیں نام سے، مسجدیں بنی ہوئی ہیں، لیکن جس طریقے سے ہمیں روحانی طور پر بڑے عروج پہ ہونا چاہیے تھا وہ ہم مقام حاصل نہیں کر سکے. تو اس لیے ہر بندے کو چاہیے وہ سب سے پہلے میرے سمیت اپنے شیشے آئینے میں دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں میرا کیا کردار ہے. کیونکہ اگر ہم حکومت کو فنگر پوائنٹ کرتے ہیں کہ حکومت نہیں سی ٹھیک، ہماری لیڈر نہیں ٹھیک، یہ بھی دیکھیں کہ یہ حکومت ہمارے اندر سے لوگ نکل کے حکومت بناتے ہیں. تو جس طریقے کے وہ پروڈکٹ ہوگی اسی طریقے کی اینڈ وہی پروڈکٹ مینوفیکچر ہوگی نا. انگریڈینٹس وہی ہیں ہمارے جو معاشرے میں، پروڈکٹ اینڈ پر وہی مینوفیکچر ہوگی جو ہمارے جو کردار کا ایک ریفلیکشن ہے. تو جب تک ہم انڈیویجولی اپنے آپ کو نہ بدلیں تب تک ہماری حکومتیں نہیں بدلیں گی. بالکل صحیح. واقعی پاکستان میں جگہ جگہ پہ مسجدیں ہیں اور ماشاءاللہ اچھے لوگ بھی بہت ہیں، لیکن اوورآل مجموعی طور پر چونکہ معاشرہ ایک ظاہری طور پہ ایک تھوڑا سا تنزلی کا شکار نظر آتا ہے. تو جس طرح ظفر بھائی نے کہا تو بنیادی طور پر بات وہیں پہ آتی ہے کہ جس طرح اقبال نے کہا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو یہ من ہے، اس کو ہم نے درست کرنا ہے، اور جب من درست ہوگا تو انشاءاللہ ہر چیز پھر انشاءاللہ خود بخود درست ہونا شروع ہو جائے گی. اور اس کے لیے یہ نہیں کہ ایک ظاہری سی بات ہے یا کوئی ایسا ڈائلاگ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز بے شک بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. تو اگر ہماری نماز ان برے کاموں سے اور بے حیائی سے نہیں روک رہی مجموعی طور پر، تو شاید ہماری نماز میں کوئی خرابی ہو سکتی ہے. تو ہم نے وہ بھی دیکھنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک نبی علیہ السلام کی حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا انسان ٹھیک ہو جاتا ہے، اور وہ ہے ہمارا دل. تو اسی دل پر محنت کرنے کو ایک روحانیت کا کام کہتے ہیں، کہ جس روح دل ہی وہ مقام ہے جو روح کا گھر ہے. تو ماشاءاللہ ظفر بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، may اللہ ایکسیپٹ اٹ. اور اللہ کرے کہ آئرلینڈ میں آپ کا یہ آنا فرسٹ ٹائم آیا آئرلینڈ؟ جی فرسٹ ٹائم، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں لائے انشاءاللہ اس نیک کام کے لیے انشاءاللہ. تو آپ ایک اللہ کے راستے کے مسافر بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ہمارے اس وقت مہمان بھی ہیں. تو بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کے اور بات کر کے انشاءاللہ، اور اس کا ہمیں تو بہت فائدہ ہوا اور انشاءاللہ سننے والوں کو بھی فائدہ ہوگا. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ سر، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.